اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ملک کی سیاست پر، پی ٹی آئی کو اسمبلی سے باہر کرنے کا معاملہ، اور اس کے بعد نون لیگ اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور پی ڈی ایم میں کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ جو نااہل کیا ہے، ان کی بڑی قیادت جو ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، فہد چودھری صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ٹاپ کے لوگ ہیں جنہیں یہاں سے اسمبلی سے ان کی استعفے منظور کیے گئے، اور باقی جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی جلد ہی منظور کر لیں۔ مگر یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اب ان کے اسمبلی میں جو ان کی بینگ ایم این اے استحقاق تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب اگلے الیکشنوں سے پہلے پی ڈی ایم والے کیا سوچ رہے ہیں؟ انہیں اسمبلیوں سے باہر کر کے کیا اب اس قیادت کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیا ان پر مقدمات چلائے جائیں گے؟ ان کو جیل میں ڈالا جائے گا؟ اور اگلے الیکشن سے پہلے کیا یہ عمران خان صاحب کو اس قیادت کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اپنا راستہ صاف کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے مقاصد آخر ہیں کیا؟ کیونکہ عمران خان صاحب ان کے لیے ایک بہت بڑا جو آسیب کا شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وہ ان کے ہر معاملے میں ان کو اپنے لیے رکاوٹ نظر آتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں جو نیب ترمیم کا کیس ہو اس کو لے کر، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دے گی۔ وہ تو انہوں نے اسمبلی میں جو خان صاحب نے رول پلے کرنا تھا اس میں انہوں نے رکاوٹ ڈال دی، مگر تاحال ان کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ صدر علوی صاحب جو ہیں وہ جب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے تو کیا ان کے پاس مطلوبہ تعداد پوری ہوگی؟ اس کا انحصار سارے کا سارا وہ ایم کیو ایم پر ہے۔ اگر خان صاحب ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں، مطلب ہے ان سے یہ وعدہ لے سکتے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، کیا اس پر ڈیپینڈ کیا ہوا ہے؟ کیا خان صاحب کو یہ شیور ہے کہ جو 15 ایم این ایز ہیں نون لیگ کے، وہ کاؤنٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے؟ جو اعتماد کا ووٹ لینے کا عمل ہوگا اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے؟ کیا اس وقت جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کو چھوڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کافی ایک طرح کی چارج شیٹ جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف وہ تیار کر رہے ہیں، اور اب تو وہ سامنے آ کر جو ہے نون لیگ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ کیا خان صاحب ان پر بھی ریلائی کریں؟ کیونکہ سنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، ظاہر ہے ان کی ایک بڑی پوزیشن ہے نون لیگ میں، اور پنڈی کے ایم این ایز تقریباً جو 15 کے قریب بنتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اتنا بڑا گروپ لے کر کیا وہ خان صاحب کے ساتھ شامل ہوں گے، یا یہ بھی سنا ہے کہ وہ کوئی اپنی ایک الگ سے پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ بہرحال جو بھی ہو، وہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ رانا ثنا صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے لندن طلب کر لیا ہے۔ اب یہ قوم کے پیسے پر لندن جا کر وہاں مشاورت کے عمل کرتے ہیں۔ وہاں پر جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے قومی اسمبلی کا کیمپس جو لندن میں موجود ہے، کیا فیصلے تو وہیں کیے جاتے ہیں؟ تو رانا ثنا صاحب کو سنا اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ وہ ان سے رپورٹ طلب کریں گے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے کر کیسے کامیاب ہوئے۔ گویا میاں صاحب نے پاکستان تو آنا نہیں، قوم کا پیسہ ضرور ضائع کرنا ہے اپنے ان جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کو وہاں بلا کر، کبھی اجلاس طلب کر کے، کبھی ان کے
رپورٹ طلب کرنا، کبھی ان سے مشاورت کرنا، یہ سارے عمل جو ہیں وہ لندن میں ہی ہوتے ہیں۔ رانا صاحب کو وہاں انہوں نے اچانک بلا لیا ہے اور ان سے وہ مشاورت کریں گے، اور اس حوالے سے وہ لندن جا چکے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ معیشت کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ ورلڈ بینک نے 1.1 بلین ڈالر جو دینے تھے انہوں نے بھی اسے پوسٹ پون کر دیا ہے، اور اس پر بھی شاید انہوں نے اپنے کوئی شرائط رکھ دی ہیں کہ یہ پوری کریں گے تو دیں گے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ پہلے ہی کڑی شرائط جو ہے وہ رکھ چکا ہے، جس کے لیے وزیر خزانہ صاحب فرما چکے ہیں کہ 30% تک مہنگائی مزید بڑھے گی۔ گویا 30% تو ابھی چل رہی ہے 24 سے 30% کے درمیان، اور 30% اور بڑھتی ہے تو 60-65 پر جب مہنگائی جائے گی تو غریب آدمی جو اس وقت روٹی کو ترس رہا ہے، آٹے کو ترس رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ان کے پاس پلان کوئی بھی نہیں ہے معیشت کو سنبھالنے کا، سوائے اس کے کہ غریب کی کھال اتاری جائے۔ خان صاحب اگر آتے ہیں جس سے سب کی امیدیں وابستہ ہیں، خان صاحب نے ابھی آ کر انہوں نے ہمارے سامنے اپنا پلان نہیں رکھا قوم کے سامنے کہ وہ آ کر اس معیشت کو کیسے سنبھالیں گے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے جو معیشت کو سنبھالنے پر ابھی سے ورک آؤٹ کر رہی ہے، اور آنے کے بعد خان صاحب سب سے پہلے فوقیت جو ہے ان کے سامنے جو ظاہر چیلنج ہوگا وہ معیشت کا ہی ہوگا۔ ایک جنگ و جدل ہے جی، جس میں قوم پسی جا رہی ہے، اور ملک کو مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر رکھ دیا ہے، ہماری سلامتی خطرے میں۔ آج یہ دیکھ لیجئے، پہلے تو افغانستان سے حملے ہو رہے تھے، اب ایران کے بارڈر سے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، جس میں ہماری 4 سیکورٹی آفیسرز جو سیکورٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا، اور اس طرح سے ہمارے سارے بارڈر ہی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ صرف سب سے اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ڈوبتی جا رہی ہے، جس سے جڑے ملک کے مسائل جو ہیں وہ سلامتی کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں اب یہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہے، اور پی ٹی آئی ان کو انکاؤنٹر کیسے کرتی ہے۔ خان صاحب بہت بڑے بڑے سرپرائز اپنے پاس رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کو کوئی ایسا سرپرائز دے۔ ایک تو لٹک رہا ہے جو علوی صاحب نے ابھی دینا ہے انہیں، تو اب اس کے علاوہ بھی خان صاحب کے پاس پتے کافی ہیں، وہ شو نہیں کرتے، وہ بڑے اچانک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کھبی سجی دس کے تے کھبے بس ٹھوک گئے نے، کام انہوں نے یہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔